لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برہانپور کی سرزمین پر یکجا اہل سنت والجماعت کا ماہ محرم شریف کا یہ تیسرا اجتماع ہے جو سنی دعوت اسلامی صاحب برہانپور کے ماتحت منعقد کیا جا رہا ہے. ہم اور آپ سب مل کر یاد حسین منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یاد منانے کا حکم قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے. قرآن شاہد اور گواہ ہے، ایک نہیں بے شمار جگہ پر اللہ نے یادیں بنانے کا حکم دیا ہے. کہیں پر فرمایا ہے یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، یاد کرو کتاب میں موسیٰ کو، یاد کرو کتاب میں عیسیٰ کو، یاد کرو کتاب میں مریم کو. گویا کہ قرآن مقدس بار بار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، تم یادوں کو مناؤ، یادوں کو مٹاؤ نہیں. وہ اور لوگ ہوں گے جو یادوں کو مٹانے کے قائل ہیں، ہم تو یادوں کو منانے والے ہیں اور یادوں کی بنیاد کے اوپر ہی ہم اپنے قلعے کو کھڑے کرنے والے ہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام کی یاد آپ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 دنوں میں سنتے رہیں گے. آج میں اپنی قوم کے لیے ایک ایسا پیغام لے کے آیا ہوں، بالخصوص ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں یا جو اپنی کاروباری زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے چند معروضات لے کر آیا ہوں. ایک درس کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور کوئی 16 بیانی آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. ایک مختصر سا درس دوں گا جب تک کہ ہمارے کرم فرما آ جاتے ہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مانو، میں آج آپ کے سامنے وقت کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام علی مقام کی یاد نہیں ہے. یقیناً ہمارا ہر جملہ امام علی مقام کی یاد ہی ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ کربلا والوں کی یاد ہی دراصل دین ہے. کربلا والوں کی یاد ہی اور پورے کربلا کے واقعات، پورے کربلا کا پیغام ہی دین ہے. اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے یہی کہا ہے، طاقت حسین کی رست حسین. پورے جملے کے اندر امام علی مقام کے اور کربلا کے واقعات کو خواجہ غریب نواز نے چند مصروں میں سمیٹ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اصل دین کربلا والوں کی یاد ہی ہے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، امام علی مقام کی یاد اور آپ کے کردار کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں جو آج کے دور میں ہماری ضرورت بن چکی ہے. جیسا مثال کے طور پر آج جمعے کا دن تھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ، پہلے تو ہمارے لوگ جو ہے نمازوں کے اندر اتنے سست ہیں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے. ہر کام کے لیے وقت ہے لیکن اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے. اور اللہ ماشاء اللہ اگر جمعہ کی نماز کے لیے ہم پابندی سے جاتے بھی ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کتاب کی بات نہیں ہے. اذان ہو گئی، امام صاحب بیان کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد میں ہمارے کچھ لوگ لاری پر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چائے کی جو ہے دکان پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. جمعہ جیسے مبارک دن جس کو جو ہے عید المسلمین کہا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے، اس کی بھی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے. اور ہم کب جاتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم مسجد میں جا کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں ایک مجرم کی طرح. یقیناً مسجد اللہ کا جگہ یہاں پر جو ہے سہم کر ہی بیٹھنا چاہیے.
سے بیٹھتے ہیں کہ جتنی دوری میں بیٹھیں گے اتنی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، اتنی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو یہ طریقہ تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی جمعے کا وقت آتا تو فجر کی نماز سے پہلے کنزل لے کے وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے کنزل لے کر جمعہ کی نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ کون فرما ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ہمارے بزرگ جمعہ کی نماز کے لیے فجر کی نماز سے پہلے کنزل لے کر نکل جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ اتنے ہجوم کے ساتھ جاتے کہ ایک دوسرے کو دھکا لگ جایا کرتا تھا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ جمعہ کی نماز کی کتنی اہمیت ہوگی اور جمعہ کے دن مسجد میں جلد سے جلد جانے کی کیا اہمیت ہوگی۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اگر ہمارے پاس کسی چیز کی قدر نہیں ہے تو وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ قوم کے ماننے والے، وہ مذاہب کے ماننے والے جن کے پاس وقت کا کوئی شعور نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، آج وہ وقت کے پابند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ قوم جس قوم کو وقت کی پابندی کا حکم دیا گیا، وقت کے اندر دھکیلا گیا، آج وہ قوم وقت سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے، آج وہ قوم وقت کو برباد کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں سے کہ کیا تمہیں جو ہے فجر کا وقت مقرر نہیں کیا گیا؟ کیا ظہر کا وقت مقرر نہیں کیا گیا؟ عصر مغرب عشاء کا وقت مقرر نہیں کیا گیا؟ بتاؤ جب تک کہ وقت شروع نہ ہو اس وقت کی کیا تم نماز پڑھ سکتے ہو؟ اگر فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، یہ نماز کے شرائط میں سے آپ کو بتا دوں کہ نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ جس وقت کی تم نماز ادا کر رہے ہو اس کا وقت شروع ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس وقت کا شروع نہیں ہوا ہے اور تم نے اگر نماز ادا کر لی تو وہ نماز تمہاری نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس نماز کو آپ کو دوبارہ دہرانا پڑے گا وقت شروع ہونے پر۔ یہ شرائط بتا رہا ہوں، نماز کی شرائطوں میں یہ شرط ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کو وقت نے اتنا باندھ دیا ہے کہ نماز سب سے افضل عبادت وقت کے دائرے میں ہی پڑھنا ہوگی، فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک کے ہے، اس میں پڑھو گے تو ادا کہلائے گی، وقت ختم ہو گیا تو قضا کہلائے گی۔ اس وقت میں پڑھو گے تو ادا کہلائے گی، وقت ختم ہو گیا تو قضا کہلائے گی۔ جو قوم وقت کی ایسی اہمیت بتا رہی ہو، افضل عبادت نماز کے اندر، جس قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، اگر تم نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لیا تمہاری نماز نہیں ہوگی، وقت کے بعد نماز پڑھا تمہاری نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ ہمارے کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وقت کی اہمیت۔ اسی طریقے سے روزے کا عالم لے لو، شہری کا وقت ختم ہو گیا، تم نے کچھ کھا پی لیا، اس دن کا روزہ تمہارا گیا۔ افطار کا وقت ہوا نہیں، تم نے کھا لیا، تمہارا روزہ برباد ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم کو ہمارا مذہب وقت کا پابند بنا رہا ہے، ہم کو ہمارا مذہب وقت کا پابند بنا رہا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، تمہیں شہری اتنے بجے ہی ختم کرنی ہے، تمہیں روزہ اتنے بجے ہی کھولنا ہے۔ ایک منٹ بھی تم آگے پیچھے ہوئے تمہارا روزہ برباد ہو جائے گا۔ نماز کے معاملے میں ایک منٹ بھی تم آگے پیچھے ہوئے تمہاری نماز برباد ہو جائے گی۔ جس قوم کے ماننے والوں کو اپنا مذہب، اپنا دین وقت کا پابند بنا رہا ہے، آج اس قوم کا عالم کیا ہے؟ آج اس قوم کی حالت کیا ہے؟ وقت کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ وقت کو برباد کرنا ہم سے سیکھیں، ہم سے کہ ہم کیسے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں
یا کسی ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس تم ڈائریکٹ جاتے ہو؟ پہلے فون کرتے ہو، اس سے ٹائمنگ لیتے ہو، اپائنٹمنٹ لیتے ہو. آج کا اپائنٹمنٹ نہیں ہے، تمہیں کل کا اپائنٹمنٹ ملے گا، پرسوں کا اپائنٹمنٹ ملے گا، آج کا اپائنٹمنٹ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس میں اتنی وقت کی اہمیت اور ہمارے پاس میں وقت کی اہمیت بالکل نہیں. کوئی وقت کی اہمیت نہیں، کوئی پلان نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کل کا پلان بنانا ہوگا، ہمیں پرسوں کا پلان بنانا ہوگا. اور جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بے شمار وجوہات میں سے آج ہماری قوم کی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں پیروں سے اپنے وقت کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے ٹائم کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے. موبائل کے اندر، فالتو گیم بازی کے اندر ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانو، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے بال بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں، اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے وقت کا ایک پلاننگ کرو. کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے کالج جانا ہے، کتنے بجے تمہیں کیا کام کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. اور پھر کیسے کہ ہم کامیاب ہو جائے؟ جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں وہ کیسے کامیابی کی منزل کو حاصل کر سکے گا؟ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، صحابہ کرام کے کامیاب سے بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ وہ وقت کی اہمیت کو جانتے تھے، وقت کی قدر کرتے تھے، وقت کی پلاننگ کو جانتے تھے. میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، یہاں پر رک کر بات آئی ہے اسکول کالج کے بچوں کی کہ ایک بات عرض کرتا چلوں. اگر تم اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہو، جو بچے آج اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں میری بات سے، اگر تم اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے بچوں سے اینڈرائڈ موبائل کو ختم کر دے. اور اگر کسی مجبوری کے تحت اسکول میں ضرورت پڑتی ہے نیٹ کے ذریعے کچھ نکالنے کی، تو ایک کام خدا کر لے، اور وہ یہ کہ جب بھی بچہ اس پہ لاک کرے تو اس کا لاک نمبر تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج کا نوجوان گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ کل کا نوجوان جب گناہ کے لیے نکلتا تھا تو راستے میں دیکھتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، چھپ چھپ کے جاتا تھا. گناہ کے بعد میں مثال اگر پکچر دیکھ کے واپس آ رہا ہے تو چھپتے ہوئے آتا تھا، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، میں کسی کی نظر میں تو نہیں آ رہا ہوں. لیکن آج کا نوجوان، چاہے وہ ہماری بیٹی بہو ہو، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو، بے باک ہو چکے ہیں. گھر کے اندر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے موبائل میں کیا رکھتے ہیں ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بچہ کیا کر رہا ہے ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر تم اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہو تو آج اس اجتماع سے امام علی مقام کی شہادت کی یاد کے ساتھ میں یہ بات کو عزم مسلم کر کے اٹھائے کہ ہمارے بچے کے پاس اگر اینڈرائڈ موبائل ہے تو اس کا لاک کا نمبر ہم اپنے پاس رکھیں گے. ہم جب چاہیں گے اس کے موبائل کو کھول کے دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر آج ہم نے اپنے بچے کو بے بات کر دیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کے کارناموں کی بنیاد پر تمہیں دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا اور آخرت میں بھی تمہیں رسوائی ہی ہوگی. اس لیے کہ جو والدین کے بچے جس انداز سے زندگی بسر کرتے ہو، بچے کا ایک ایک قدم کا اعمال ماں باپ کے نام پر ہی لکھا جاتا ہے. اگر بچہ نابالغ ہے اور وہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں ماں باپ کو بھی دی جاتی ہے، ماں باپ کے اعمال میں بھی درج کی جاتی ہے. لیکن آج ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے بچوں کو وقت کا پابند بناؤ، وقت کی اہمیت جانو. وقت بڑی قیمتی چیز ہے اور ایک بار ہمارے ہاتھ سے جو وقت نکل گیا زندگی میں کبھی وہ وقت واپس نہیں آئے گا. ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ. حدیث کا مفہوم ہے کل بروز قیامت ایک انسان کو جب جنت دی جائے گی، ایک انسان کو جب جنت دی جائے گی، اس کے اعمال بتائے جائیں گے
خاموش نہ رہتا اور اللہ کا ذکر کرتا تو مجھے اور بلند بالا جو ہے درجہ ملتا. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے جوانوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کام آپ کرنے کی کوشش کریں. گناہوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے بچوں کے موبائل کو ہمیشہ چیک کرتے رہے، دائیں بگائے انجانے میں چیک کر لے، اور پھر اگر کوئی غلط چیز ملتی ہے تو اپنے بچوں کو تنبیہ کرے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ماحول ہے، کیا ماحول ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار جوانوں، اور اس سے بچنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تمہارے پاس میں ہے، اور وہ ہے خوف خدا. خوف خدا اپنے بچوں کے اندر داخل کرو، اس لیے کہ خوف خدا ایک ایسا عمل ہے کہ یہی عمل تمہارے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے کہ ماہ رمضان شریف کو اگر سامنے لے لو، ماہ رمضان شریف کو اگر سامنے لو، انسان نے روزہ رکھا، پانی ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قریب نہیں جا رہا ہے، ایک گھٹ پانی نہیں پی رہا ہے. کیوں؟ خالص اس کا یہ تصور کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. جو بات پروردگار ماہ رمضان میں تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم یہ ہمارا یقین ہے، کامل یقین ہے کہ وہ پاک پروردگار تمہیں اعلی دن بھی دیکھ رہا ہے، وہ پاک پروردگار تمہیں رات کے اندھیرے بھی دیکھ رہا ہے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار جوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر صاحب تفسیر فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اے نادان انسان، تجھے کون کون دیکھتا ہے، اور کل بروز قیامت تیرے گناہ پہ کون کون گواہی دے گا، اور ہم تجھے بتاتے ہیں. صاحب تفسیر فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر ایک دو نہیں بلکہ 6 شاہد کا ذکر کیا گیا ہے. کتنے؟ بولو بولو. 6. کتنے؟ 6 شاہد کا ذکر کیا گیا. میں نے پہلے کہا کہ میں درد دے رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا ہوں، میں ہم سب کی اپنی اصلاح کر رہا ہوں. 6 شاہد کا ذکر کیا گیا ہے. اگر خدا کی قسم اس کو ہم بغور سن لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. ایسے ایسے شاہد کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے ایسے گواہی دینے والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر دل سے کانوں سے ہم سن لیں تو انسان جو ہے آج ہی توبہ کر کے گناہوں سے طائب ہو جائے اور آج ہی وہ گناہوں کو چھوڑ دے. ایسے ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1، پہلی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے وہ جگہ اس کے گناہ پر گواہی دے گی. کرو گناہ، کہاں کرو گی، کہاں کرو گی؟ ہے دنیا کی کوئی جگہ جو زمین سے نکل کر گناہ کر سکو؟ تفسیر روح البیان کے اندر اس کا ذکر ہے. صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شاہد وہ زمین، اور ساتھ میں آسمان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جس زمین پر بیٹھ کر تم گناہ کر رہے ہو، جس آسمان کے سائے میں، جس آسمان کے ٹکڑے کے حصے کے نیچے تم نے گناہ کیا ہے، کل بروز قیامت زمین کا وہ حصہ اور آسمان کا وہ حصہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گا. پاک پروردگار، اس نے میرے سائے میں بیٹھ کر، زمین کہے گی اس نے میرے حصے میں بیٹھ کر مجھ پر گناہ کیا ہے. ماں باپ نہیں دیکھ رہے، آس پڑوس والے نہیں دیکھ رہے ہیں. زمین کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ جو زمین کے روز قیامت تمہارے گناہ کرنے کی گواہی دے گی، آسمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس آسمان کے حصے کے نیچے بیٹھ کر تم گناہ کر رہے ہو وہ گواہی دے گا. جو پہلی چیز زمین اور آسمان گواہی دے گی. دوسری چیز صاحب تفسیر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جس وقت کے اندر تم گناہ کر رہے ہو، جس لمحہ کے اندر تم گناہ کر رہے ہو، گھڑی کے جس کانٹے کے ٹائم میں تم گناہ کر رہے ہو، وہ وقت کل بروز قیامت اللہ کے دربار میں گواہی دے گا. اے پاک پروردگار، اس
نے میرے اس لمحہ کے اندر جو ہے گناہ کیا، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ زمین سے بچو گے؟ آسمان سے بچو گے؟ وقت سے بچ پائیں گے؟ اپنے گھڑی کو روک دو گے؟ گھڑی کو روکنا تمہارے اور ہمارے بس کی بات ہے؟ چاند اور سورج کی جو گردش، ستاروں کی گردش جس سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، کیا کسی نے طاقت ہے اس کو روکنے کی؟ کیا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ہے جو اس کو روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تم وقت کو نہیں روک سکتے تو یہ تصور کرو کہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے گناہوں پر شاہد اور گواہ ہے۔ کل بروز قیامت اللہ کے دربار میں وہ تمہارے گناہوں پر اللہ کے دربار میں گواہی پیش کرے گا۔ تو تیسری چیز صاحب تفسیر فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دونوں فرشتے جسے کرام کاتبین کہتے ہیں وہ بھی اس کے گناہ پر گواہی دیں گے۔ اس پر یقین ہے ہمارا، اس پر ہمارا یقین ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت تمہارے کرام کاتبین تمہارے لیے تمہارے گناہ پر گواہی پیش کریں گے۔ مالک و مولا انہوں نے جو ہے گناہ کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور حافظ امین نظوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت سنی دعوت اسلامی زندہ باد۔ پڑے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں میرے ان بھائیوں سے کہ اپنے پیروں کو تکلیف نہ دے، یہ فرش آپ ہی کے لیے بچھا ہوا ہے، آپ اس محفل میں آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ محفل بڑی پیاری محفل ہے، بلکہ میں یہ کہوں حدیث کے روشنی میں کہ یہ بخشش والی محفل ہے۔ اس محفل میں جو بیٹھے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، میرا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفسیر پیش کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین گواہی دے رہی ہے، آسمان گواہی دے رہا ہے، وقت گواہی دے رہا ہے، تمہارے ساتھ میں رہنے والے تو فرشتے کرام کاتبین وہ تمہارے گناہوں پر شاہد اور گواہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے، صاحب تفسیر فرماتے ہیں، روح بیان کے اندر فرماتے ہیں، صاحب تفسیر فرماتے کہ یہی نہیں بلکہ بندے کے اعمال نامے جو لکھے گئے ہیں وہ اعمال نامے بھی کل بروز قیامت بندے کی گناہوں کی گواہی دے گی، بندے کی گناہوں کی گواہی دے گی۔ اب آخری بات سنیں، حد تو یہ ہو گئی صاحب تفسیر بیان میں میں نے جس آیت شریف کے تحت آپ کو بتایا، اس آیت شریف کی تفسیر میں تفسیر روح البیان کے اندر صاحب تفسیر فرماتے ہیں، آخری بات فرماتے ہیں، لوگ جاؤ مسلمانوں، کہاں جاؤ؟ آپ فرماتے ہیں کہ زمین، آسمان، وقت، کرام کاتبین، اعمال، تمہارے خود کے اعضاء، پانچویں چیز میں ہمارے بدن کے اعضاء آپ گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، کان گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، پیر کو اللہ زبان کا فرمائے گا، ہاتھ کو زبان کا فرمائے گا، گویا کہ ہمارے بدن کے حصوں کو اللہ گویائی کا فرمائے گا، اور وہ ہمارے گناہوں کی جو ہے اللہ کے دربار میں گواہی پیش کرے گی۔ اور آخری میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، آخری میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود خالق کائنات فرماتا ہے کہ بندے کے گناہوں پر میں خود شاہد اور گواہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تفسیر روح البیان کے اندر صاحب تفسیر میں جو آخری بات کہی ہے میرے دوست، ضرورتنے اور کاپنے جیسی بات ہے۔ خود خالق ارض و سما، میرا پاک پروردگار خود جو ہے بندوں کے گناہوں پر
ऐसे तो तुम बच नहीं सकते। लेकिन आखिरी बात, खुद खालिक के कायनात तुम्हारे गुनाहों के ऊपर, हमारे गुनाहों के ऊपर गवाह है। बताओ इससे कौन बच पाए? है दुनिया का कोई इंसान जिससे बच पाए? तो खुदा गुनाहों से बचने की कोशिश करे और अपने आप को वक्त की पाबंदी, वक्त का प्लान बनाए कि हमें कल क्या करना है। आज हमारी कौम के पास में कल का कोई प्लान नहीं है। कल उठेंगे, देखा जाएगा, जैसा भी होगा कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। कामयाबी चाहते हो, वक्त का प्लान बनाओ और वक्त के प्लान के साथ अपनी जिंदगी बसर करो। कल हमें क्या करना है उसका प्लान तुम्हें आज बनाना होगा। अपने वक्त की अहमियत को जानो। वक्त बहुत मुख्तसर सा है, न जाने कब आग लग जाएगी और ये हमारी जिंदगी का चिराग खुल हो जाएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को जानते हुए गुनाहों से बचो, वक्त की अहमियत को जानो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम पर जिंदगी बसर करो। इमाम अली मकाम की शहादत के जिन गोशों के ऊपर, जिन पहलुओं के ऊपर दीगर उलमा इकराम बयान फरमा रहे हैं, उन गोशों के ऊपर जो है अमल पैरा होने की कोशिश करो। अल्लाह ताला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े में कहने सुनने से ज्यादा हम सबको इसके अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान के दौरान जो कुछ भी कोताही करती रही हो, रब्बे कदीर उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.